دیکھیں کرکٹ میں بڑے میرے رائیولز تھے جن کی میں عزت کرتا تھا، کیونکہ دیکھیں نا مقابلہ ہو رہا تھا، آپ پورا زور لگا رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ آپ اس کو ایڈمائر کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے کہ دیکھیں یہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور ان میں مثلا ہندوستان میں جو میں جس کو سب سے مانتا تھا وہ سنیل گواسکر تھا، کیونکہ وہ بڑا اس کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، اور وہ اس کے جو بیٹنگ کرتا تھا وہ ایک کمپیوٹر کی طرح اس کا مائنڈ چلتا تھا، وہ بڑا یعنی سپورٹنگ انٹیلیجنس میں وہ آپ اس کا مائنڈ دیکھتے تھے کہ وہ پچ بھی ریڈ کرتا تھا، بولر بھی ریڈ کرتا تھا، سچویشن بھی ریڈ کرتا تھا، اور وہ بڑا اچھا اپنی یعنی وہ بڑا آج کل کے زمانے میں تو وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتا، اب تب بھی توڑ دیا تھا اس نے۔ اور آسٹریلیا کا جو ایک کیپٹن تھا ان کا ایئن چیپل، اس کو میں بڑا مانتا تھا کیونکہ وہ بڑا دلیر تھا، اور وہ بھی بڑا لڑتا تھا آخری گیند، لڑتا تھا، مقابلہ کرتا تھا آپ سے، یعنی پورا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح میں بڑے اور بھی ملک میں، اور ویو رچرڈز تو خیر ایک اور ہی کلاس کا پلیئر تھا، میلکم مارشل، میرا ان سے سب سے مقابلہ ہوتا رہتا تھا، کیونکہ میلکم مارشل سے ایز اے بیٹسمین میں مقابلہ کرتا تھا، ویو رچرڈز کو میں ایز اے بولر کرتا تھا، دونوں کرکٹ ہسٹری کے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹرز تھے، تو ان کو میں بڑا ایڈمائر کرتا تھا، لڑتا بھی تھا موقع پہ، ہماری گرمی سردی بھی، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پالیٹکس میں آپ کو بتاؤں، پالیٹکس میں مثلاً میں آج یہ جو جیرمی کوربن ہے، یہ انگلینڈ کا یہ پالیٹیشین ہے، میں اس کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا ایک بلیف سسٹم ہے، اس کا ایک کنوکشنز ہے، یہ بلیو کرتا ہے اور مخلص ہے، یہ اور سچا آدمی ہے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مینڈیلا کے تو خیر وہ میں ملنے بھی گیا تھا ایک دفعہ، انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا تھا، نیلسن مینڈیلا نے۔ پاکستان کا میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں کیا، مثلا قاضی حسین احمد کو میں اپریشیٹ کرتا تھا، لیکن یہاں پرابلم یہ ہے جو مخالف ہیں، یہ اگر ان کی آئیڈیالوجی ہو نا، کسی آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہو تو میں کہوں ٹھیک ہے آپ کی آئیڈیالوجی اپنی ہے، میری اپنی ہے، لیکن یہ کرمنلز ہیں۔ اختلاف یہ جو کرتے ہیں، یہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا اختلاف ہے، میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ عزت کریں گے اپنے مخالف کی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول نہیں ہے ان کے، نہیں یہ اصول نہیں، یہ مجرم پیشہ لوگ ہیں، یہ پالیٹکس میں ملک کی خاطر نہیں آتے، یہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں عوام کے نام پہ آتے ہیں اور یہ پیسے بناتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اپنے پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، ایک تو پیسہ چوری کرتے ہیں وہ نقصان، ایک ملک سے باہر بھیجتے ہیں وہ دگنا نقصان، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، یعنی مکار لوگ ہیں۔ میری نظر میں یہ مجھے کہتے ہیں کہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ کو، یہ سخت زبان نہیں ہے، یہ میں جو وہ ہیں کرپشن کے گاڈ فادر ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، جھوٹے لوگ ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں آپ کی خدمت کرنے آ رہے ہیں، اور ان کے چوری کر کے پیسہ باہر عوام کے اندر ڈرامے کرتے ہیں، تصویریں کھچا کے کوئی بچے کے ساتھ اور عورتوں، اور یہ جو غربت کی اصل وجہ یہ لوگ ہیں، تو اس لیے میں ان کو نہیں ایڈمائر کرتا، میں بڑا نیچا سمجھتا ہوں ان کو۔ کہ ہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ اسپورٹس کی دنیا میں حریف جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب ہے فیئرلی مقابلہ کرتا ہے، بالکل، اور یہاں پر جو ہے ایک تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی طبیعت میں ان کی کمزوریاں، پھر انفیئر مینز بھی استعمال کرتے ہیں، کرپٹ ہیں۔ لیکن جو آدمی اس سے زیادہ، دیکھیں دو قسم کے سیاست سارے پیغمبر کرتے تھے، وہ عبادت ہو جاتی ہے، جب آپ مخلص ہو کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے آتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ الٹیمیٹ چیز ہے۔ قائد اعظم کو کیوں لوگ عزت دیتے ہیں؟ دیکھیں عزت تو ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے، کیوں قائد اعظم کو آج تک لوگ پسند کرتے ہیں؟ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، سچے تھے، ایماندار اور مخلص تھے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، تو ایک خواب تھا جو اپنے سے ہٹ کے تھا، تو اس طرح آپ بھی آج میں سمجھ گیا۔ اچھا یہ میں